بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں ہمیشہ سیاست دانوں کو ہی قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، اگر وہ احتساب کی بات ہو یا عدلیہ کے معاملات ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو یا بیوروکریسی کا مسئلہ ہو، ہر صورت میں اگر قربانی کا بکرا بنتا ہے تو وہ سیاست دان بنتا ہے۔ اور یہ تمام لوگ جو ان محکموں میں کام کرنے والے ہیں اور ان سے بھی کہیں زیادہ ملک کو کھانے والے بھی ہیں اور ملک کو لوٹنے والے بھی ہیں، تو ان کا احتساب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح افغان ٹرانزٹ معاہدے کے تحت جہاں پر پاکستان سے بہت زیادہ سرمایہ کاری اور بہت زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی افغانستان میں، تو اس حوالے سے بھی حساس ادارے کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اصل میں یہ حساس ادارے کی رپورٹ نہیں تھی، بلکہ یہ تاجروں اور سرکاری افسران کے کالے کرتوتوں کے انکشافات تھے۔ افغانستان جو کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، جہاں پر سمندر نہیں ہے، تجارت کے لیے پاکستان کا واحد رستہ استعمال ہوتا تھا، اور بین الاقوامی طور پر جو معاہدے ہوئے اس کے مطابق بھی پاکستان نے افغانستان امپورٹس کے لیے ایکسپورٹس کے لیے سہولت کاری فراہم کرنا تھی۔ لیکن اس کی آڑ میں افغانستان کی امپورٹ ایکسپورٹ تو کم ہوئی، لیکن پاکستان کے جو کسٹمز کے افسران تھے اور تاجر حضرات تھے، انہوں نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے کروڑوں اور اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگایا پاکستان کی معیشت کو۔ آبادی کا اگر موازنہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے مختلف اشیاء جو ہیں افغانستان ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے ساحلوں کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ آگے ٹینکر وغیرہ اور باقی ٹریڈ جو ہے مختلف گاڑیوں کے ذریعے وہاں پر پہنچتی ہے۔ تو ٹیکسٹائل فیبرکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تو 344 ملین ڈالر کی ٹیکسٹائل فیبرکس آئی ہیں، جبکہ افغانستان میں تقریباً 2.5 ارب ڈالر جو کی قیمت جو تھی ان کی فیبرکس کی موجود تھی۔ لیکن افغانستان جو پاکستان کی آبادی کا تقریباً چھٹا حصہ ہے، تو اس کو اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کی لوکل مارکیٹ میں چیزیں سیل ہوتی ہیں اور کاغذوں میں صرف ان کو افغانستان پہنچایا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کو مین مارکیٹس میں نہیں لے کے آیا جاتا، ٹیکس سے بچا جاتا ہے، اور لوکل مارکیٹس میں یہ سمگل ہو کے جب چیزیں فروخت ہوتی ہیں تو پاکستان کی معیشت کو تقریباً 1000 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے سالانہ۔ ٹائر کی اگر درآمد کی بات کی جائے تو 84 ملین ڈالر کے جو ٹائر ہیں وہ پاکستان میں درآمد ہوئے، جبکہ افغانستان میں 344 ملین ڈالر کے ٹائر درآمد کیے گئے۔ تو اس کا بھی وہی حال تھا کہ پاکستان جس کی آبادی 24 کروڑ ہے، وہاں پر تو صرف 84 ملین ڈالر کے ٹائر درآمد ہو رہے ہیں، جبکہ افغانستان جو تقریباً 6 گنا چھوٹا ملک ہے پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے، اس میں 344 ملین ڈالر کے ٹائر کا کیا کام تھا، جبکہ وہاں پر سڑکوں کا انفراسٹرکچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لوگ اتنی زیادہ گاڑیوں پر سفر نہیں کرتے، تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ افغانستان میں چیز جا رہی ہے، لیکن پس پردہ یہی تھا کہ ہماری لوکل مارکیٹ میں اس کو سمگل کر کے سیل کیا جا رہا تھا، اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو ملک میں زر مبادلہ آنا تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ باہر سے ہی جو ہے وہ ملک کے خزانے کو بہت سا چونا لگا رہے تھے۔ اس کے علاوہ چائے کے حوالے سے بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں صرف چند سو ملین ڈالر کی چائے درآمد ہو سکی ہے، جبکہ پاکستان میں چائے پینے والے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ افغانستان جہاں پر قہوے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، چائے پینے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں تقریباً 10 گنا زیادہ درآمد ہوئی ہے اس کی، جبکہ پاکستان میں صرف چند سو ملین ڈالر تک ہی چائے کی درآمد ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اشیاء، درجنوں اشیاء جو ہیں وہ پاکستان کے راستے افغانستان جاتی ہیں، لیکن وہ راستے میں ہی خرد برد ان کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بہ دن دیگر گوں ہوتی جا رہی تھی، دن بہ دن ڈکلائن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ تو ہماری جو نگران حکومت ہے اس نے بہت اچھا سٹیپ لیا اس حوالے سے۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان کی سپورٹ بہت زیادہ ساتھ رہی ہے اس حکومت کے ساتھ۔ بے شک آپ زراعت کی بات کر لیں تو زراعت کے معاملات میں ایک ریولیوشن لانے کی کوشش کی ہے ہمارے آرمی چیف نے۔ اس کے علاوہ اس جو افغانیوں کو یہاں سے نکالنے کی بات ہے اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مکمل سپورٹ رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا کردار رہے گا اور صدیوں یاد رکھا جائے گا اگر یہ کام اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ علماء مشائخ کے ساتھ پیغام پاکستان فتویٰ بھی لیا ہے انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ جب افغانیوں کو یہاں سے نکالا گیا
अफगान ट्रांजिट को बंद किया गया तो यही लोग जो पाकिस्तान से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो उन्होंने हर्जा सराई शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान का खाते भी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलने वाले भी ये लोग हैं। तो ये वही ताजर हैं जो तब्दीली का मजाक उड़ाते हुए, इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए 100 की चीज़ जो है वो 300 की बेचते रहे हैं, 300 की चीज़ जो है वो 600 की बेचते रहे हैं, और फिर जब उनसे बात की जाती थी तो वो फिर तब्दीली के मज़े लेने की भी बात करते थे। असल में इन ताजरों के और ये अफसरान बाला जो हैं, जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, इनका एहतसाब करने की कभी बात नहीं की गई। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हमारी जो अभी निगरान वजीर ख़जाना है, जो कि गवर्नर स्टेट बैंक भी रही है, शमशाद अख्तर, 2 करोड़ डॉलर के उनके असासे हैं जो कि स्टेट बैंक में मौजूद हैं, और वो हज़ारों डॉलर का मुनाफा भी ले रही हैं उनसे, और वो किसी भी वक्त उनको बैरून मुल्क भी शिफ्ट कर सकती हैं। तो इस हवाले से इन लोगों के एहतसाब करने के लिए कोई मेकनिज़म तैयार नहीं हो सका। तो इस हवाले से भी हुकूमत को चाहिए, निगरान हुकूमत की अपनी डोमेन है, लेकिन आने वाली हुकूमत को भी इस हवाले से इक़दाम करने होंगे, क्योंकि जब इनसे इनकी जायदादों के हवाले से पूछा जाता है तो कभी ये विरासती ज़मीन कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये उनको ससुराल की तरफ से मिला है, और जब उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो किसी का वालिद जो है वो स्कूल टीचर है, तो किसी का क्लर्क रिटायर हुआ है, और विरासती ज़मीन उनकी लाखों एकड़ में मौजूद है, और उनके असासा जात इतने ज़्यादा हैं। तो अब सियासतदानों, वो भी दूध के धुले हुए तो नहीं हैं, लेकिन जब हम इनके असासों को देखेंगे, जब हम ब्यूरोक्रेट्स के, टेक्नोक्रेट्स के और तज्जार हजरात जो हैं उनके असासों को देखेंगे, तो उसके मुकाबले में सियासतदान हमें मासूम ही दिखाई देंगे। तो इस हवाले से भी इक़दाम करने होंगे, इस तरफ भी एहतसाब का सिलसिला शुरू करना होगा, ताकि पाकिस्तान की जो डिक्लाइन होती हुई मईशत है उसको संभाला भी दिया जाए, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो रिलीफ का इंतज़ार कर रही है। तो नई हुकूमत जो आएगी उसके लिए अगरचे मुश्किलात भी होंगी, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ अगर इन चीज़ों पर वो फोकस करती है और अपने साथ इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्टेबल्स को साथ मिला रही है, और उनके फिर असासाजात जो हैं उनके एहतसाब के हवाले से भी रुकावटें उनको पेश आएंगी। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को पसे पुश डालकर वो उनके एहतसाब की बात करे, सियासतदानों के भी एहतसाब की बात करे, ब्यूरोक्रेट्स के, टेक्नोक्रेट्स के और ताजर हजरात के एहतसाब की बात हो, और इसको अगर पाया तकमील तक पहुँचाया जाए तो कुछ बाइज़ नहीं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो आज चीन पर इन्हिसार कर रही है, जो सऊदी अरब पर इन्हिसार कर रही है, जो IMF पर इन्हिसार कर रही है, वो चंद ही सालों में अपने पाँव पर खड़ा भी हो सकती है, और अवाम यकीनन आने वाली हुकूमत को दुआएं भी देंगे, और आने वाले सालों में, आने वाले इलेक्शन में उनको कामयाब भी करवाएंगे।